یہ بھی کسی بتا عدالت دیں میں نہیں پیش کیا یہ گیا کسی عدالت میں نہیں پیش کیا. میں مذمت کرتا ہوں اس بات کی اور سب کو مذمت کرنی چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوسٹ ڈسپیئرنس جو ہے نا یہ کلین کنسپٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. خان ریاض باہر آ گیا تو خالد جمیل صاحب اندر چلے گئے. یہ طریقہ کار ختم ہونے چاہیے. ایک دور ہوا کرتا تھا جرنلسٹ بھی بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے اور ابھی بھی. سر خان صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ کیا امیدیں بڑھ رہی ہے خان صاحب رہا ہونے جا رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید تو ہم کبھی نہ مایوس تو ہوئے نہیں. مایوسی گناہ ہے. ہمیں امید انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب رہا ہو جائیں گے. آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہے اس پہ پراسیکیوشن کے ریکویسٹ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ میں آرڈر کرتا ہوں پہلے یہ دیکھتا ہوں فائل دیکھ کے کہ کیا میں نے ان کیمرہ پروسیڈنگ کرنی ہے یا اوپن کورٹ میں کرنی ہے. میں ایک عرض ضرور کرتا ہوں کیونکہ اس پروسیڈنگز کو جب لاسٹ ٹائم ٹرائل کورٹ کے سامنے آپ کے سامنے اس کی پروسیڈنگز ہوئی تھی ہماری جتنی بھی سبمیشنز ہوئی تھی وہ آپ کو اوپن کورٹ میں ہوئی تھی اور آپ سارے لوگ موجود تھے. اور بعد میں جب پراسیکیوشن نے ریکویسٹ کی کہ ہم اپنی سبمیشنز ان کیمرہ کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہیں تو بہانہ بنا رہے تھے کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ. تو آپ خود ان سے پوچھ لیں کہ آپ لوگوں نے ان کیمرہ کیا کچھ کہا ہے. لیکن نہیں اگر چیف جسٹس صاحب یہ بھی آرڈر کرتے تو وہ ضرور کرے. لیکن آج یہ آرڈر ہوتا کہ پوسٹ ارسٹ بیل ہے مزید اس میں تائید نہ اور جلد سے جلد اس پہ فیصلہ ہو. اٹک سے ڈیالہ منتقلی کیس تھا اس کے حوالے سے کیا ابھی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ بھی آج کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا. اس پہ آرگومنٹس کنکلوڈ ہو گئے تھے پر چیف جسٹس صاحب کو دوبارہ اسسٹنس کی ضرورت ہے تو اس پہ بھی دوبارہ ابھی کچھ وائل میں ہیرنگ ہوگی. عمران ریاض کو چھوڑا گیا اس کے ساتھ پھر شہریار رفیقی کے بھائی کو بھی ریلیز کیا گیا. دیکھو عمران ریاض صاحب کو چھوڑا گیا بہت اچھا ہوا خوشی ہوئی ہے لیکن 5 مہینے سے وہ اندر تھے. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایز اے قوم یہ بات بہت کنسرن کی ہے کہ آج اگر بندے کو بغیر کورٹ میں پروڈیوس کیے اور اس کو قانون سے تقاضوں سے کیے بغیر اور اس پہ کوئی الزام ثابت کیے بغیر اگر آپ اس کو 5 مہینے رکھو اور پھر اس کو چھوڑ دو لوگ ان کو مبارکباد دینے آ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر لالچنس کیا ہوگی. یہ ختم ہونے چاہیے. اگر عمران ریاض باہر آ گیا تو خالد جمیل صاحب اندر چلے گئے. یہ طریقہ کار ختم ہونے چاہیے. ایک دور ہوا کرتا تھا جرنلسٹ بھی بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے اور ابھی بھی دیتے. ابھی سوشل میڈیا کا وقت آ گیا. پوری دنیا نے اپنا اپروچ چینج کیا ہوا ہے. ہمیں بھی کرنا چاہیے. دیکھو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی قدر اور عزت کرنے چاہیے اور اس کو ویلیو دینی چاہیے. ایسے حرکات نہیں کرنی چاہیے. عمران ریاض 138 ڈیز سے وہ اغوا تھے ان کو بازیاب کرایا گیا لیکن بتایا نہیں گیا ان کو کہاں پہ رکھا تھا. سر ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھو کسی بھی بندے کو اگر آپ صرف اتنا ہی کہتے ہیں آئینی لحاظ سے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں یو کین ناٹ موو آپ اس کو اریسٹ نہ بھی کرو اگر آپ اس کو آپ نہیں جا سکتے آگے یہ بھی اس کی اریسٹ میں آتا ہے اور اریسٹ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتا ہے تا وقت یہ کہ آپ اس کو جرم ثابت کر سکو کہ یہ جرم آپ نے کیا تھا اور اس کی پاداش میں میں نے آپ کو اس قانون کے تحت اس اتھارٹی کے تحت میں نے آپ کو رکھا. لیکن سر ان کو کسی عدالت میں نہیں پیش کیا گیا. یہ کسی عدالت میں نہیں پیش کیا. میں مذمت کرتا ہوں اس بات کی اور سب کو مذمت کرنی چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوسٹ ڈسپیئرنس جو ہے نا یہ کلین کنسپٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کسی کو سزا دینی ہے پھانسی دینی ہے قانون میں جتنی مرضی ہو اسپنیج کا جرم آپ لگاتے ہو جو مرضی ہو آپ کا وہ صحیح یا غلط لیکن ایف آئی آر کراؤ اور بندے کو اس میں اریسٹ کرو اور عدالتوں کی بات چھوڑ. اچھا نکاح کے معاملے میں سر عمران خان کو سیشن کورٹ میں طلب کیا گیا تھا تو یہاں سے سیکورٹی کے جو اہلکار ادارے ہیں وہ وہاں پر لینے کے لیے گئے ہیں لیکن ابھی تک پیش نہیں کیا. تو اس حوالے سے کیا پیش؟ دیکھیے ایک رپورٹ آئی ہے سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے سیکورٹی کا وجہ بنا کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پیش کر سکتے لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب کی مقبولیت سے گھبرائے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے خان صاحب نکلیں گے اس کی تصویر آئے گی لوگوں کو پتہ ہوگا دنیا امڈ آئے گی اس کے ڈر کی وجہ سے یہ نہیں لے کے آ رہے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں دیکھو وہ تو ایک ٹرائل کورٹ نے آرڈر کیا ڈسٹرکٹ کورٹ نے آرڈر کیا جو ہماری جوڈیشری میں لوور کورٹ کہلاتے ہیں لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈر نہیں مانے جاتے تو ان کے آرڈر کیسے؟ ایکسپلینیشن ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ عدالتوں کے احکامات پہ عمل درآمد ہو اور یہی قاضی صاحب کے لیے ایک چیلنجنگ پوائنٹ ہے اور ٹیسٹنگ ٹائم ہے. بجائے اس کے کہ وہ لائیو اسٹریمنگ شروع کروائیں وہ اپنے عدالت کے احکامات چاہے وہ لوور جوڈیشری ہو چاہے وہ ہائی سپیریئر جوڈیشری ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو ان کے آرڈرز جو ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد کرائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قانون کے سامنے چھوٹا بڑا ایک جیسا ہے اور قانون کے سامنے عدالت کا حکم بہر صورت مانا جائے گا. آج عامر فاروق نے بھی عندیہ دیا ہے کہ وہ بھی ادھر لائیو اسٹریم میں دکھائیں گے سماعت ہے پروسیڈنگ سے. دیکھیے عدالتیں کس طرف چل پڑی میں نہیں سمجھتا یہ کوئی رائٹ ڈائریکشن میں کوئی رائٹ سٹیپ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا ایزی دے لے. پورے دنیا میں امریکہ میں بھی آج بھی فیڈرل کورٹس میں کیمرے کی اجازت نہیں. اگر آپ 30 منٹس آرگومنٹ سے 30 سیکنڈز کا ساؤنڈ بائٹ باہر نکال دیتے اس کا اچھا افیکٹ نہیں ہوتا.
اور جب ساری قوم اردو اور پشتو اور پنجابی بول رہی ہو اور آپ انگلش کی پروسیڈنگ لائیو اسٹریمنگ کریں تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. نہیں عوام کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے ہماری عدالتیں کیسے کام کریں. آج تک پارلیمان کا جو پروسیڈنگز ہے وہ نہیں لائیو آئے تو عدالت ہی کیوں اتنے بولے گا. سر خان صاحب کو کب تک دیکھتے ہیں آپ آئے ہیں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ آج اگر آرڈر ہوا تو نیکسٹ ویک میں خان صاحب آئے ان شاء اللہ. بہت زیادہ کیسے تھے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ خان صاحب کی کیس واقعی زیادہ ہے لیکن کسی ایک کیس میں بھی وہ اریسٹ نہیں ہے. یہ والا ہو جائے گا تو ان شاء اللہ خان صاحب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یس سر عدالتی حکم نامے کو کوئی نہیں مانتا, ہم نے 16 مہینے سے دے دیا. اس کے بعد 50 دن سے اوپر ہو گئے عمران خان کو, اور ہم روزانہ ادھر آتے ہیں, روزانہ کیسز ملتوی ہوتے ہیں, روزانہ آپ آ کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبر سننے میں آئے گی. تو وہ بہت جلد کب ہوگا اور آپ کے پاس نیکسٹ آپشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو روز کا معمولی ڈرامہ ٹائپ ہے نا. ہم سپریم کورٹ کے آتے ہیں یہاں ہائی کورٹ کے باہر, پھر ملتوی ہوتا ہے, ہم نہیں یہ پھر صبح آتے ہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ بھی بات ٹھیک ہے. یہ ڈرامہ بڑا عرصہ چلتا رہا. نیکسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ جائیں, لیکن قانون کا طریقہ کار ہے ختم کریں. یہی ہماری اس عدالت سے استدعا رہی ہے کہ ہماری ججمنٹوں کو آپ ریزرو نہ کریں کہ آرڈر کے لیے مختص کرتا ہوں میں, ججمنٹ ابھی آنے والی. ہم کہتے ہیں جو بھی ججمنٹ ہے ہمارے حق میں ہمارے خلاف, لیکن برائے مہربانی آپ آرڈر دے دیں. یہ آپ کا آئینی قانونی حق ہے, آپ جیسے پرفارم کرنا چاہیں کریں. ہمیں عدالتوں پہ اعتماد ہے, اپنے آرڈر اناؤنس کریں. ہمیں بھی آئین اور قانون کے مطابق جو راستے اویلیبل ہیں ہم اس پہ جائیں گے. انشاءاللہ سپریم کورٹ جائیں گے اور وہ بیل مل جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو سر. میرا کوشچن صرف یہی تھا کہ یہ فیصلے محفوظ کر رہے ہیں, سنا نہیں رہے, تو آپ اس کو کتنا لنگر آن کر سکتے ہیں؟ یہ قانونی طور پر لنگران نہیں کرنے چاہیے. میکسیمم ان کے پاس آئینی طور پر تھوڑا ٹائم ہے, لیکن بیل میٹر میں نہیں. بیل میٹر جلد سے جلد ہونے چاہیے.